اندھیرا چاہے سورج ڈوبنے سے پیدا ہوا ہو یا تاریخ کے مطلع سے ابھرا ہو، اس کو سب سے زیادہ ڈر اس چراغ سے لگتا ہے جو کسی بچے کے ہاتھ میں ہو۔ تو بچے کے ہاتھ میں چراغ جانے والوں کی گود میں پڑے ہوئے سورج سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تو ہم نے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ دن پہلے پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر صاحب عامر کے بہت ارجمند بچوں کو بلایا تھا، اور اس میں بنیادی غرض میری یہ تھی، اور میں نے اصرار کر کے بلوایا اور اس غرض سے بلوایا تھا کہ یہ لوگ کم از کم اس حد تک آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بن جائیں کہ چراغ ہر ہاتھ میں تھاما جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ لوگ اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ تو ان کے اندھیروں کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں اتنی قسمیں روشنی کی نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں نے ہر قسم کے اندھیرے کو اندر تک روشن کر دینے والے چراغوں کا جیسے ایک میلہ سا لگا رکھا ہے، جو میں نے ان کی کتابوں میں اور اس میں دیکھا ہے۔ اور یہ بالکل نہ کوئی تکلف ہے، نہ کوئی زبردستی کی مدح ہے، یہ میں بالکل بغیر کسی مبالغے کا شائبہ رکھے بغیر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن میں سے 2 سے ہم مل چکے، اب جو باقی 2 ہیں ان سے آج ملیں گے۔ یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے حالات کو بھی آگے چل کے روشن کریں گے اور ہمارے اندر کے اندھیروں کو دور کرنے میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہارے ہوئے بڑوں کی فریاد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو ہماری فریاد شاید سنی گئی، تو ایسے بچوں سے ہمارا تعارف ہوا۔ تو آج پہلی نشست جیسے کہ ہوئی تھی، اس میں نے سارا بیک گراؤنڈ عرض کر دیا تھا۔ تو پہلی نشست میں ندیہ خان صاحبہ جو صاحبزادی ہیں زاہد صاحب کی، اور ان کے بھائی کو ہم نے جو ہے وہ ان سے جیسے ایک بے تکلف تفصیلی ملاقات کی تھی۔ تو آج یہ لوگ اس دن ارادہ یہی تھا کہ ان لوگوں سے بھی یہ بھی اس گفتگو میں شریک ہو جائیں، لیکن یہ کہ وقت نہیں بچا تھا، اس میں وقت زیادہ لگ گیا تھا۔ تو آج انہوں نے دوبارہ زحمت کی اور بہت نوازش فرمائی۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان 2 پر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کریں گے اور ان سے بھی کچھ پوچھیں گے تاکہ ان کا تعارف جو ہے وہ زیادہ مکمل ہو جائے۔ تو پہلے صاحب ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں سروش زاہد صاحب۔ یہ زاہد منیر صاحب عامر کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور ان کے بھی امتیازات ایسے ہیں کہ واقعی قابل رشک ہیں۔ مثلاً حافظ قرآن ہیں، ماشاءاللہ بچپن ہی میں حفظ کر لیا، اور بہت اچھی تجوید وغیرہ بہت اچھی ہے، بہت لحن بہت اچھا ہے، اور لگتا ہے ان کا قرآن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں نے ایک تراویح ان کے پیچھے پڑھی ہے یا ان کے بھائی کا کس کے پیچھے پڑھی تھی یار؟ ہاں، یہ دونوں پیچھے پڑھی ہے۔
تو واقعی لگتا ہے کہ قرآن جیسے قرآن سے تاثیر قبول کرنے والا قاری پڑھ رہا ہے، صحیح مخارج کے ساتھ، مؤدب لہجے کے ساتھ اور ایک حجازی پن کے ساتھ۔ تو ان دونوں بھائیوں میں یہ بڑے کمال کی بات جو ہم نے خود دیکھی، ہمیں تو تجوید آتی نہیں، لیکن تجوید سے کوئی پڑھتا ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوسری ان کی جو ایک عجیب ناقابل یقین کی قسم کی جو ہے وہ ایک ان کی فضیلت ہے، ایک ان کی سعادت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زاہد صاحب جب مصر میں پڑھاتے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ جب وہاں تیسری جماعت میں تھے تو انہوں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ مل کر ایک سفر نامہ سا لکھا، ایجپشین ٹائمز۔ تو وہ تیسری جماعت کا بچہ اور وہ انگریزی زبان میں ایک ایسے ملک کے بارے میں اپنے تاثرات لکھنے پر ماشاءاللہ قادر ہے کہ جو قدیم ترین، جہاں قدیم بھی زندہ ہے، یعنی وہ اس کی جدت تاریخی ہے، اس کی قدامت حقیقی ہے۔ تو وہاں اتنے پیچیدہ ماحول رکھنے والی تہذیب میں جا کے رہنا اور اس پیچیدگی کو کہ ہر چیز جو ہے وہ قدیم سے منسوب ہوئے بغیر مصر میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی، تو اس پورے ان کے نظام کو اور قدیم و جدید کے ایک سپرا ہسٹوریکل انٹریکشن کو تیسری جماعت کا بچہ محسوس کر لے، یہ تو ہم سے تو شاید اب نہ ہو، لیکن یہ تیسری جماعت میں انہوں نے یہ لکھا اور میں نے وہ دیکھا ہے، اور وہ ایسا ہی ہے، ان دونوں بہن بھائیوں کا لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہی ہے کہ اگر نہ بتایا جائے کہ یہ کس عمر کے بچوں نے لکھا ہے تو پہچان نہیں سکتے پڑھنے والے۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، اور یہ بڑا کام ہے، مطلب بچپن میں آدمی کی دلچسپیاں ایسی ہوں کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ کس عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، وہ دیکھے ہوئے کے پیچھے جھانکنا چاہے اور اس سے فرحت اخذ کرے۔ تو یہ بڑوں کے نصیب میں نہیں ہے، تو یہ تو تیسری جماعت کے بچے تھے جب انہوں نے یہ سب دیکھا اور لکھا، یعنی دیکھا بھی تیسری جماعت میں اور لکھا بھی تیسری ہی جماعت میں، تو میرے لیے یہ بہت قابل رشک ہے۔ اور دوسرے تعارف میں کروا دوں تو پھر ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ دوسری ان کی جو کتاب، ہاں یہ ایجپشین ٹائمز ہے، یہ ان کی تصویر ہے بچپن کی جب انہوں نے لکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری جو ان کی کتاب ہے سروش صاحب کی، یہ ہے کہانی کے موتی۔ یہ بھی ظاہر ہے ابھی یہ بچے ہیں تو یہ تو کتنے سال پہلے کی ہے، تو وہ بہرحال یہ کب چھپی تھی جناب؟ تقریباً 1.5 سال پہلے۔ ہاں مطلب 1.5 برس پہلے چھپی، 2 برس پہلے اس کا سب ہوا تھا، وہ ابھی بتاتے ہیں۔ تو یہ جیسے انبیاء علیہم السلام کے قصے ہیں، اور اس کا پس منظر ابھی ان سے پوچھیں گے، اس کا ایک پس منظر ہے تو وہ یہ خود بہتر بتا دیں گے۔ پھر انگریزی اتنی آتی ہے کہ اچھی زبان لکھ لیتے ہیں، اردو ظاہر ہے ان کی زبان ہے، اور پھر عربی سے بھی واقف ہیں۔ تو اور آج کل جو ہے یہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں جو امریکہ کی ہے اس میں پڑھ رہے ہیں، اور موضوع ہے ان کا بین الاقوامی معاشیات، انٹرنیشنل اکنامکس۔
اب یہ ان کا جو بہت ہی ضروری اور ناگزیر تعارف ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا. ان کی کہ دونوں کتابوں کے ایک کتاب کے بارے میں اپنا تاثر بھی جو ہے وہ ابتدائی تاثر عرض کر دیا. اب ان سے پوچھتے ہیں تو یہ جتنا بتاتے جائیں گے شاید اس حساب سے کچھ نئی باتیں مجھے بھی سوچتی رہیں. تو سروش صاحب یا یہ ایجپشین ٹائمز کا تو سارا پس منظر بتائیے. دراصل جب مصر سے ہم واپس آئے تو ایک تو یہ اوپر سے شیلو بات ہے، لیکن میں اس وقت کافی چھوٹا تھا تو یہی سوچا کہ جہاں بھی جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے آپ وہاں گئے، آپ نے کیا کیا. ایک دن ایک جگہ گئے، دوسرے دن دوسری جگہ گئے، لیکن یہ سوال بار بار آتا تھا. تو ریپیٹیشن سے ایک وقت آیا کہ میں نے کہا ایک بار اس کا جواب دے دیا جائے اور پھر اسے لوگوں کو کتاب تھما دی جائے کہ آپ نے پوچھا ہے اب آپ اس کو پڑھنے کی بھی زحمت کریں. تو پھر اس کتاب پہ کام شروع کیا اور اس طرح تھا کہ میں اب جب یاد کرتا ہوں تو ابو کو تب بتایا نہیں تھا، اور وہ لیپ ٹاپ پہ ابو کے ہی ہم لکھتے تھے چھپ چھپا کے، ان کے کوئی مہمان آئے تو پیچھے سے ہم لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے لکھیں گے. اور بہن کے ساتھ میں ہوتا تھا تو وہ پرنٹ کی کمانڈ دیتی تھیں اور پھر میں کوئی آئیڈیا شیئر کرتا تھا اور اکٹھے یہ ایک ہماری ایکٹیویٹی چلتی رہی. جب ہم نے ایک ڈرافٹ بنا لیا تب ابو کو پیش کیا، اور جو ابو کی خوشی اس دن دیکھی اس سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملی. تو یہ تو پس منظر میں ہے ایک بات، لیکن جب آج تھوڑا بڑا ہو کے میں اس پہ دیکھتا ہوں تو ہم نے اکنامکس، میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، تو اکنامکس میں چند سال پہلے جو نوبل پرائز ملا ہے وہ نج تھیوری پہ ملا ہے. نج تھیوری اکنامکس میں یہ ہے کہ آپ اگر کنزیومر کو کسی ڈائریکشن میں نج کرتے رہیں گے تو ایونچولی اس کی ڈیسیجن میکنگ اس طرف ٹلٹ ہو جائے گی. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کتاب کا الٹیمیٹ کریڈٹ تو ابو کو ہی جاتا ہے، کیونکہ حالانکہ ہم نے سرپرائز رکھا تھا لیکن جو انہوں نے گھر پہ ماحول رکھا، جس کے بنایا اور بڑا کیئرفلی کرافٹ کیا وہ ماحول، جس میں ہم نے دیکھا کہ ابو اپنا کام بھی کرتے تھے، کتابوں سے ابو کو بہت محبت ہے، اور ہمارے اندر ان کتابوں کو جو انہیں سب سے اچھی لگتی ہیں انسٹل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیں شاعری پڑھاتے تھے تو، اور ہماری ایج بہت کم تھی اس ٹائم، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے جو شوق بھی پیدا ہوا وہ ایک کتاب لکھنے کا تھا. تو اس کا پس منظر میں شکریہ تو ابو کی طرف ہی جاتا ہے. ہاں یہ تو محرک ہو گیا، لیکن جیسے آپ نے مصر میں اپنی سیر کے اور مشاہدات کے احوال لکھے تو اس میں مطلب ان کی قدیم یادگاروں سے لے کر ان کے بازار تک، موجودہ بازار تک سب شامل ہے. تو کیا کتاب لکھتے وقت آپ کو یہ سب باتیں سوجھی، یا جب آپ وہ چیزیں دیکھ رہے تھے اس وقت بھی آپ کے اندر یہ چیزیں جیسے آپ کے ذہن میں ریکارڈ ہو رہی تھیں، محفوظ ہو رہی تھیں؟ جیسے جیسے دیکھتا تھا کچھ ایسی جگہیں تھیں جہاں ایک ہیبت محسوس ہوئی. مثلاً اہرام مصر میں پہنچ کے جب دیکھا، مجھے ایک فینٹ سی فیلنگ یاد ہے کہ I was overwhelmed for a few moments. تو میں نے دیکھا اور وہ اتنا ہیوج سٹرکچر ہے اور میں اس وقت تقریباً اتنا قد میں تھا، تو میں اس کی ایک اینٹ جتنا تھا. اس کی ایک اینٹ اتنی بڑی ہوتی تھی اور اتنی تقریباً وائڈ تھی. تو اس زمانے میں الاؤڈ تھا کہ آپ چڑھ سکتے تھے اس کے اوپر. تو میں جب چڑھنے لگتا تھا تو پورا وجود ایک سٹیپ ہوتا تھا میرا. تو اس وقت کا تو یہ مشاہدہ تھا. لیکن بعد میں جیسے جیسے ہوش بڑھتی رہی تو میں جو لٹریچر پڑھتا تھا اس سے وہ ریلیٹ ہوتی رہتی تھیں پرانی فیلنگز، اور اس کا ایک عجیب قسم کا لطف آتا تھا.
مثلاً یہ شعر ہے زیب النساء مخفی کا کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، کہ جو میرے سے ملنے کے خواہش مند ہیں وہ شاعرہ تھیں، تو ان کے کچھ وہ لوگ تھے جو ان سے ملنا چاہتے تھے، تو انہوں نے جب خواہش ظاہر کی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ایک پھول کی پتیوں میں اس کی خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے، تو جو میرے سے ملنا چاہتا ہے وہ میرا کلام پڑھ لے تو وہ میرے سے آشنا ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کے اب جب میں دیکھتا ہوں تو میرا خیال جاتا ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے وہ بنایا، کہ وہ کتنی ہرکولین ٹاسک تھی جسے انڈرٹیک کیا، اور آج تک لوگ دنگ رہ جاتے ہیں سوچ کے کہ یہ پتھر آئے کہاں سے جن سے یہ بنایا گیا، تو یہ ایک انسالوڈ مسٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کے عہد ذہنی کی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ کسی بادشاہ کو خیال آیا کہ یہ بنایا جائے، وہ ایک خیال تھا جو حقیقت کے اندر آہستہ آہستہ بتدریج ایک فزیکل سٹرکچر کی شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ انسان کے ارادے کی طاقت ہے کہ پہلے وہ ایک خیال ہوتا ہے، پھر اس پہ تحریک ہوتی ہے، پھر اس کی ایک محنت ہوتی ہے، جس کے بعد وہ آپ کے سامنے فزیکل ورلڈ کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی۔ اور کچھ سال پہلے میں نے وہ نظم پڑھی اوزیمینڈیس شیلی کی، تو اس کا ریلیٹ ہوا کیونکہ وہ نظم انسپائرڈ ہے ایک ایجپٹ میں ہی ڈسکوری ہوئی تھی، اس سے میں ریلیٹ کرتا ہوں اسے۔ تو جہاں وہ کہتا ہے کہ his brow and wrinkled lip sneered sneer of cold command, well that its sculpture welled those passions red that its sculpture welled those passions red which yet survive. I am Ozymandias, king of kings, look on my works ye mighty and despair. تو پھر کہتے ہیں راؤنڈ دا ڈیکے آف دیٹ کولوسل ریک، وہ باؤنڈ لیس اینڈ بیئر۔ تو اس میں نے یہ سوچا کہ جب یہ کہتا ہے کہ اوزیمینڈیس کو کوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں وہ دو ٹانگیں رہتی ہیں ایک مجسمے کی، جن کے نیچے یہ تختی پہ لکھا ہے کہ لک آن مائی ورکس ye mighty and despair۔ تو وہ بادشاہ کے ورکس نہیں بچے کیونکہ nothing beside remains round the decay of that colossal wreck boundless and bare the lone and level sands stretch far away۔ لیکن اس میں غور کرنے کے بعد اس بات کا بڑا لطف آیا کہ آرٹسٹ کا ورک سروائیو کر گیا۔ یہ جو ہم نے دیکھی ٹانگیں، ہم نے دیکھی تو نہیں، جن کے بارے میں پڑھا کہ یہ دو ٹانگیں ہیں اور ان کے نیچے یہ تختی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں مجھے یہ میسج فیل ہوا کہ آرٹسٹ کا ورک سروائیو کر گیا ٹیسٹ آف ٹائم کو۔ اس کے ارد گرد لون اینڈ لیول سینڈ اسٹریچ فار اوے، لیکن وہ ہے، بادشاہ کی کنگڈم ختم ہو گئی۔ اسی طرح وہ جن لوگوں نے، جن آرکیٹیکٹس نے وہ ڈیزائن کیے پیرامڈس، وہ تو چلے گئے لیکن ان کا ورک باقی رہ گیا۔ وہ بادشاہ چلے گئے جنہوں نے آرڈر کیا تھا، لیکن وہ ارادہ جو انہوں نے کیا تھا اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن باقی ہے دنیا میں۔ تو اسی طرح یہ کتاب جو ایک خیال تھی، پھر میموریز کو اکٹھا کر کے ایک فزیکل ایگزسٹنس میں آئی اور یہ آپ کے سامنے پڑی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، سن لیا جناب جواب؟ یا کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ بہرحال اب اسی طرح ذرا سا دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیے کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے کہانی کے موتی، تو یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے، تو اس کی ذرا سا اس کا بھی بیک گراؤنڈ بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے، کس طرح وجود میں آئی یہ کتاب۔ بات سے بات یوں جڑتی ہے کہ جب ایجپشین ٹائمز چھپی تو
اس پہ ہمیں بلایا گیا ینگ رائٹرز کانفرنس میں کچھ بات کرنے کے لیے. تو الحمدللہ اس کتاب کو کافی پذیرائی ملی. تو ان میں سے اس کی ایک شکل یہ تھی کہ پی ٹی وی والوں نے انٹرویو کے لیے بلایا. تو وہاں جب انٹرویو کے لیے گیا تو پروڈیوسر سے ملا, لوگوں سے ملا, اور وہاں لائیو انٹرویو ایئر ہوا, جس کی وجہ سے انہیں ایک پروڈیوسرز کو میرے اندر ایک چیز فیل ہوئی جو مجھے آج تک خاص نظر نہیں آتی, وہ دوسروں کا حسن نظر ہوتا ہے. تو انہوں نے ابو سے کہا اگلے سال کہ آپ رمضان میں ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں آج کی کہانی کے نام سے, تو اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں ایک بچہ ہی ہو جو بچوں کے درمیان بیٹھ کے ان سے بات کرے. تو ابو نے یہ آئیڈیا میرے سے شیئر کیا, اور یہ بات ہے جب میں 13 سال کا تھا. تو مصر کے بعد اب ہوش بڑھ چکی تھی اور میں سوچنے لگا تھا, تو مجھے اس کی سگنیفیکنس کا احساس ہوتا تھا کہ میں جب اسکول گیا, مدرسے میں بھی کچھ چیزیں دیکھیں اور اسکول میں بھی کچھ چیزیں دیکھیں, تھوڑی سی بلنگ فیس کی, تو اس سے میں نے یہ نوٹس کیا کہ کچھ چیزوں کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے. تو اور وہ یہ تھی کہ ہمیں وہ تربیت کے دوران ابو نے کچھ سلیکشنز پڑھائی تھیں قرآن سے, اور کچھ انبیاء کی کہانیاں سنائی تھیں. تو یہ ایک علم امانت تھی جو لوگوں تک پہنچانی تھی. تو پھر ہم نے انبیاء کی کہانیوں کو سلیکٹ کیا, اور اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ قوم کی نئی نسل کو تک یہ پیغام پہنچایا جائے. اور اس کا فارمیٹ کچھ یوں تھا کہ میں انٹروڈکشن کرتا تھا, اور پھر ہم ڈسکشن کرتے تھے, پھر نیریشن ہوتی تھی کچھ دیر اسٹوری کی, اور پھر اینڈ پہ میں سم اپ کر دیتا تھا. تو یہ اس کا فارمیٹ تھا. اور اس میں سم اپ کرتے ہوئے جس طرح ایسوپس فیبلز کے اندر مورلز ہوتے ہیں, میں بچپن میں بیڈ سائڈ پہ اپنی رکھتا تھا ایسوپس فیبلز. تو ان کا مجھے فارمیٹ بہت پسند ہے کہ آپ ایک وہ جس میں انالوجی ہوتی ہے ایسی سٹوری پڑھتے ہیں, اور اس کے آخر میں اس کا مورل ہوتا ہے, تو وہ مورل ہم بتا دیتے تھے اس کے آخر میں. تو امید ہے کہ اس سے کچھ فرق آیا ہوگا نئی نسل کے اندر. کوئی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اگر کہانی سنی ہو, تو اس کے آخر میں جو سبق ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے اگر وہ دیکھنے والے تاجر بنے تو وہ پاکستان کو تجارت کے محاذ پہ آگے لے جائیں گے, اور باقی ریلیونٹ فیلڈز میں بھی. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اور یہ جو انبیاء علیہم السلام کے قصے ہیں, اس کے آتھر یہی ہیں. مطلب وہ جو بولتے تھے وہ اپنا ہی سوچا ہوا بولتے تھے. تو اس کے بعد اس کو ٹرانسکرائب کر کے چھاپا گیا. یہ کتاب ضرور دیکھنی چاہیے نوجوانوں کو, نوعمر بچے بچیوں کو. تو اس سے ایک عجیب طرح کی مجھے اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک جو اسکالرلی نظر ہوتی ہے تاریخ پر, انبیاء علیہم السلام پر, وہ اس میں نہیں ہے, بلکہ بالکل قرآنک پرسپیکٹو میں رہتے ہوئے نبیوں کو دیکھنا اپنی ہدایت کے لیے, یہ بڑی بات ہے. تو بہت فریش لگتی ہے یہ کتاب. مطلب یہ کہ فریشنس اس طرح کی ہے کہ آپ کو معلوم ہے وہ ساری کہانیاں معروف ہیں اور سبھی کو معلوم ہوں گی, لیکن ایک معلوم اسٹوری کو دوبارہ سننا کسی سے, اور اس میں پھر ایک ایسا پہلو محسوس کرنا کہ یہ پہلو ہمارے علم میں نہیں تھا, تو وہ بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کی کہانیوں میں ان کا جو زیادہ کمال ہے کہ یہ آپ کے معلوم کو محسوس بنا دیتے ہیں. تو یہ بہت اس میں خوبی کی بات ہے. اللہ ان کے حق میں اس کو قبول کرے اور ان کی ترقی کے ذرائع میں سے اسے بھی بڑا ذریعہ بنائے.
بھائی آپ پڑھ کہاں رہے ہیں آج کل، کیا کر رہے ہیں؟ اب میں نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے انٹرنیشنل اکنامکس پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ پڑھنے میں بھی بہت تیز رہے ہیں، مطلب کہ ہر امتحان میں بہت زیادہ امتیازات کے ساتھ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو ایک آدھ جیسے او لیول کس طرح کیا، یا جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے کس طرح پاس کیا، ذرا سا وہ بھی بتا دیجئے۔ اور مطلب اس میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کہیں اپنی زبان سے، لیکن آپ بتا دیں گے تو زیادہ واضح ہوگا اور زیادہ انسپائرنگ ہوگا۔ پچھلے دنوں میں ان سے پنجاب یونیورسٹی کے ایک فارمر وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر خالد حمید شیخ صاحب، ان سے ملا تھا، تو ان کے ورڈز میں یہاں کوٹ کروں گا۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو آپ سے میں کچھ نصیحت لینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نیور لیو ٹوڈیز ورک آن ٹمورو۔ تو یہی پالیسی ہے جس نے کام کیا سب سے زیادہ، کہ آج جو ہوم ورک ملا اسے آج کر لیا، کل پہ نہیں چھوڑا۔ اور کل کا جو کام تھا، کبھی کبھار زیادہ مزہ تو اسی بات کا آیا کہ اگر پرسوں کا سبق پہلے پڑھ لیا اور کلاس میں بیٹھے تو وہ چیزیں سمجھ آنے لگ گئیں۔ اور میں اپنے آپ کو ایک ویژول لرنر سمجھتا ہوں، کہ مثلاً آج بات ہو رہی تھی ایک محفل میں تجوید کی، تو قلقلہ کا ذکر ہوا، تو میں نے جب سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا اس میں آپ کو جمپ لگانی ہوتی ہے، کہ قلقلہ میں آپ ایک وہ ایسے کر کے اینڈ کے اوپر جھٹکا دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جب آپ ویژول لرننگ کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں اپنی اے لیول کے دوران دوستوں کو کبھی کبھار اکنامکس کے ایگزام سے پہلے زوم پہ سمجھا دیتا تھا کچھ کی کانسیپٹس، تو اس میں نے یہی دیکھا کہ سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایگزامپلس کے ذریعے پڑھانے کا، اس سے لوگوں کو بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ مجھے بھی خود جب میں کسی ایگزامپل کے اوپر چیز کو اپلائی کرتا ہوں کسی کانسیپٹ کو، تب سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے جب ریٹروسپیکٹ میں دیکھا جس طرح میری سوچ کا طریقہ ہے کہ جب ایک نئی چیز سیکھتا ہوں تو وہ پیچھے ریلیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو مجھے یاد آیا کہ حفظ کے دوران جب میں پڑھتا تھا تو قرآن پاک میں بھی یہی طرز ہے کہ ایک چیز سمجھائی جاتی ہے اور اس کی مثال دی جاتی ہے، تو مثال کے ذریعے سمجھنا ایک بڑا افیکٹو طریقہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد کا وقت پڑھائی کے لیے سب سے موزوں لگتا ہے مجھے، کیونکہ رات کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں پرسنلی یہ سمجھتا تھا ایک زمانے میں کہ رات کو پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، سناٹا ہوتا ہے، لیکن جو پروڈکٹیوٹی میں نے رات کو فیل کی وہ اس کا دن میں کمپیریزن نہیں۔ دن کے صبح کے فجر کے بعد سے تقریباً 10-11 بجے تک کے جو آرز ہیں، ان کے اندر عجیب ایک وہ جادو ہے کہ آپ جو کرنے لگتے ہیں وہ ایک پورا دن ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر۔ تو سیٹ کی تیاری میں نے اسی ٹائم میں کی تھی، صبح کو میں اٹھتا تھا، اور میرا یہ اصول رہا ہے کہ چیزوں کو اگر ایک چیز کرنی ہے تو وہی چیز کرنی ہے، تو میں جب وہ کرنے لگتا تھا سیٹ تو میں باقی چیزوں کو بھلا دیتا تھا۔ حفظ کے دوران بھی جب سبق یاد کرتا تھا تو میری زندگی بڑی اس طرح آسان رہتی ہے کہ ایک چیز ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ یہ اس وقت مغرب سے عشاء کے درمیان اگر سبق یاد کرنا ہے تو موبائل آف کر کے ایک الماری میں رکھ دیتا تھا، اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ مہینہ گزرا، 1.5 مہینہ گزرا، تو ایسی ٹریننگ ہو گئی دماغ کی کہ موبائل بھول جاتا تھا، جیسے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سیٹ کے لیے صبح کو اٹھ کے فجر کے بعد جب پڑھنے بیٹھ گئے تو وہ عادت بن گئی، 1.5 مہینہ تقریباً تیاری کی اس کی، اور تو اس کا یہی فائدہ ہوا کہ بلکہ انسان کوشش ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ دکھایا، تو اس کا شکر ہے۔ او لیول میں بھی یہی پالیسی اپنائی، اور دوسرے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو میں بات شیئر کرنا چاہوں گا، آپ کو اگر کوئی بات اپنے لیے بہترین انداز میں آپ نے سمجھنی ہے لیکن یو ہیو گاٹ دا جسٹ آف اٹ،
بٹ یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ فردر, تو اس کا بہترین طریقہ ہے دوسروں کو سمجھانا. تو میں یہ بہت کرتا تھا کہ کوئی بھی کانسیپٹ مجھے تھوڑا سا سمجھ آتا تھا تو میں کسی دوست کو کہتا تھا آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں. تو جب اسے میں سمجھانے لگتا تھا تو آپ جب دوسرے بندے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو وہ پیچیدگیاں نظر آنے لگتی ہیں جو پہلے آپ نے وہ اگر فورگو بھی کر دی تھیں تو دوسرے بندے کو سمجھانے کے لیے ان الجھنوں کو سلجھانا پڑتا ہے, تو تب آپ کی زیادہ مدد ہو جاتی ہے. انہی اسٹریٹجیز کو لے کے او لیول کا امتحان دیا تو الحمدللہ 10 سبجیکٹس میں اے اسٹار آئے. اور پھر انہی پالیسیز کو لے کے جب سیٹ پہ اپلائی کیا, سیٹ سے بنتا ہے اسکالاسٹک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ, تو اس کے اندر سوال دوسری جہت کے ہوتے ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے ان کے لیے. یہ ایسے 1+1=2 والے سوال نہیں ہوتے, یا ان میں کوئی تھیوری بھی رٹنے کا فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ 2 سیکشنز ہوتے ہیں, ایک میتھ کا ہوتا ہے اور ایک انگلش کا. تو اس کی گیم مجھے یہی لگی کہ ورڈ پلے زیادہ ہوتا ہے, تو وہ حاضر دماغی اس میں استعمال ہوئی اور اللہ کا فضل شامل حال رہا, جس کی وجہ سے الحمدللہ 1540 آئے 1600 میں سے. اور اس میں یہ بات اس کی تیاری میں نے محسوس یہی کیا کہ صبح کو اٹھنا اور امی کے دیے ہوئے بادام کھانا یہ بہت کام آیا. عربی زبان سے بچپن سے یہ ایک شغف تھا کیونکہ قرآن کی زبان ہے, لیکن جب اسے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو اس میں ایسی گہرائیاں پائیں کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ, اور پھر سمجھ آتا ہے کہ قرآن کے لیے یہ اس زبان کا انتخاب کیوں ہوا, کیونکہ اتنی بلاغت ہے کہ کوئی انتہا نہیں. ابھی یہ کچھ دن پہلے میں نے بات سنی کہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا جس کے اندر کسی نے یہ کہا کہ اپوزنگ سائڈ نے یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس آیت میں الذکر کسی اور روحانی کتاب کی طرف اگر اشارہ کر رہا ہو تو یہ کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے کہ اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اس کا غالباً مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جواب دیا کہ باب تفعیل سے نزلہ ہے یہاں. تو نزلہ کے خواص میں یہ ہے کہ بتدریج ایک چیز آتی ہے, اور انزلہ جو ہے جو باب افعال ہے, افعال یفعل افعال, جی, تو اس کے خواص میں یہ کہ فوراً ہو جاتا ہے. تو قرآن میں آیا ہے سورہ مائدہ میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور, تو تورات نازل ہوئی ہے, انزلہ استعمال ہوا ہے لفظ, تو اس سے پتہ چلا کہ فوراً ہوئی ہے. اور قرآن کے لیے جہاں الذکر ہے اس کی دلیل یہ ہے قرآن کا ہونے کی کہ وہ نزلہ سے آیا ہے, تو نزلہ میں تدریج کا ایلیمنٹ ہے, تو قرآن 23 سال کے عرصے پہ محیط ہے نزول. کمال ہے. اور ایک لطیفہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے سنایا تھا کہ باقی زبانوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے لیے لفظ بورو کر لیا جاتا ہے اور پیرنٹ لینگویج سے جس نے وہ بنائی ہوتی ہے چیز. مثلاً ہم موبائل فون کہتے ہیں تو یہ نیٹو ورڈز تو نہیں ہیں اردو کے. تو عربی میں جو سٹینڈرڈ عربک ہے اس میں ایسی وسعت ہے کہ نئی چیزوں کے لیے نام بنایا جا سکتا ہے. کہ ایک بچہ تھا, یہ لطیفہ کچھ اس طرح کہ ایک بچہ تھا, اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں عرب بڑی فصیح عربی بولتے ہیں, تو دیکھتے ہیں یہ لفٹ نئی ٹیکنالوجی ہے تو اس کے لیے اس کا لفظ ہوگا بچے کے پاس یا نہیں. تو وہ لفٹ میں کھڑے ہوئے اور لفٹ اوپر جانے لگی, تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے جس میں آپ کھڑے ہو, تو اس نے کہا مسعد. تو اس نے مفعال کے وزن کے اوپر جو اسم اعلیٰ کا وزن ہے تو اس نے وہ سعدہ صاد عین دال ڈال دیا اوپر جانے کے معنی میں,
تو انہوں نے کہا واہ بچے کو تو بڑا پتہ ہے کہ نئی بات ہے. تو جب وہ نیچے آنے لگے تو انہوں نے کسی مثلا نیا ساتھی ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی بتاؤ اب اس کا کیا نام ہے. تو اس نے کہا منزال. کہ وہ نیچے آنے کی وجہ سے اس نے وہی 3 حرف جو اس کے روٹ تھے وہ اسم اعلیٰ کے وزن کے اندر ڈال دیے اور وہ اترنے والا اعلیٰ بن گیا. تو یہ عربی کی بلاغت کا ایک نمونہ ہے. کیا کہنا ماشاء اللہ. وہ بولنگ کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ اس کے 6ٹھی جماعت کے بیچ میں بالکل زچ ہو گیا اور میں نے بلکہ 7ویں جماعت کے بیچ میں تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ 8ویں جماعت کسی اور ادارے میں پڑھی جائے گی. تو جب آخری رزلٹ ڈے پہ گئے تو میں نے اپنی جو میری فیوریٹ ٹیچر تھیں ان سے بات کی اور میں نے کہا کہ غالباً یہ آخری بار میں ملوں گا تو آپ کا بہت شکریہ. انہوں نے کہا کہ بیٹے بات سنو, اگر تم آج اس دروازے سے نکلتے ہو اپنی پرابلم سے بھاگ کے, ان کو فیس کیے بغیر, تو پھر کب تک زندگی میں اپنی پرابلم سے بھاگو گے. تمہیں یہ میں ایک ٹرائل پیریڈ دیتی ہوں 30 دن کا. جب نئی ٹرم شروع ہوگی تو آپ کا کام ہے 30 دن آنا, ان کے اندر آپ کو جو پرابلم ہوگی آپ نے میرے سے شیئر کرنی ہے اور ہر طرح کی سپورٹ دینے کو ہم آپ کو تیار ہیں. انہوں نے بہت یہ میرے لیے ایک بڑی امپاورنگ بات تھی ہے. اور جب انہوں نے ایک چیلنج دیا تو میرے لیے ایک ایسی بات تھی کہ اگر میں اس چیلنج کو قبول نہیں کروں گا تو نئی جگہ پہ جا کے اگر یہی مسئلہ فیس کیا تو پھر کیا کروں گا, ہمیشہ تو اسکول نہیں بدل سکتا. تو فیصلہ یہی کیا کہ کر لیتے ہیں. تو 8ویں جماعت شروع ہوئی اور دعا کر کے جاتا تھا اسکول کے آج کچھ برا نہ ہو, لیکن آہستہ آہستہ جو عجیب بات ہے سوچ کے یقین نہیں آتا کہ 25 دن بعد الیکشنز کے لیے وہ شروع ہوا کہ آپ اپلائی کر دیں شارٹ لسٹنگ کے لیے کینڈیڈیٹس کی. تو ڈیپیوٹی ہیڈ بوائے 8 کلاس سے ہائیسٹ پوسٹ تھی جو پاسبل تھی اپلائی کرنے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ ایک ہماری کلاس میں عام جملہ ہے, میرا دوست بہت کہتا ہے سوچ پر ٹیکس نہیں لگتا. تو میں نے سوچا سوچ پر ٹیکس نہیں لگتا تو اپلائی کر دیتے ہیں. میں نے اپلائی کر دیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب تقریر کا وقت آیا تو اتنی دوستی ہو چکی تھی ان سب لوگوں سے کہ جو بچے مجھے تنگ کرتے تھے اس بچے نے آ کے مجھے اس دن گھڑی پہنائی اپنی اور کہا کہ اپنی پینٹ تھوڑی نیچے کر لو, اس طرح تم بالکل وہ کتابی کیڑے لگتے ہو اور یہ گھڑی پہنو. اور اس نے مجھے تیار کروایا اسپیچ کے لیے. تو یہ اللہ کی طرف سے تھا, مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ہوا. اور جب ووٹنگ ہوئی تو تقریباً 200 ووٹس تھے جن میں سے 150 میرے تھے. ٹوٹل ووٹس 200 تھے جن میں سے تقریباً 150 سیکیور کر لیے. تو ابھی تک یہ اٹ ڈیفائز کامن سینس کہ کس طرح چیزیں اتنی جلدی بدلتی ہیں. لیکن یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ جب اپنے ڈیمنز کو فیس کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور پھر اسے فیس کرتے ہیں جو چیز آپ کو بگ کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے, کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے ایک وے آؤٹ نکال دیتا ہے. جو ایک سوال کا اور جواب دیجیے تاکہ آپ کی ایک پوری شخصیت سامنے آ جائے. آپ کو اپنے اساتذہ میں یا ارد گرد لوگوں میں ایسے حضرات ظاہر نظر آئے ہوں گے جن کو اپنے لیے نمونہ بنایا جا سکتا ہے, تو کچھ ایک آدھ ہستی کا ذکر کیجیے ذرا. اساتذہ میں میری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے پڑھنے کا کچھ موقع ملا. ان کی شخصیت میں ایک کمال کا اعتدال پایا
کہ ہر چیز میں وہ سوچ کے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے میں شدت نہیں ہوتی. اور یہ بھی محسوس کیا کہ ان سے جس بھی نوعیت کی بات کی جائے اگر اسے ریکارڈ کر لیں تو کل کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اس ریکارڈنگ پہ. یہ بات مجھے بڑی ایسی لگی جس کو میں اپنے اندر منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر مجلس کے مطابق بات تو کرتے ہیں لیکن ایسی بات کرنا جو ہر مجلس میں سنائی جائے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو. یہ بہت بڑی بات لگی مجھے. واہ، بہت عمدہ. تو اب آپ کا کیریئر اکنامکس میں ہوگا، مطلب علمی کیریئر بھی؟ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر سے تو انسان کا تعلق وابستہ رہنا چاہیے. تو وہ الحمدللہ بچپن سے ہی اس کے اندر ڈیبل کرنا شروع کر دیا. ابھی کریٹیو لیول پہ کوئی خود نظمیں نہیں کہیں لیکن شوق بہت ہے پڑھنے کا. اور سب سے زیادہ لطف اسی سے حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی نظم پڑھی جائے تو اسے محسوس کیا جائے. جیسے یہ میں نے اوزیمینڈیس کا ذکر کیا تھا تو مثلاً وہ مولانا روم کی جو اسرار خودی کے شروع میں ہے، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کزدام و دد ملولم و انسانم آرزوست، کہیں دے و دد بھی ہے کسی روایت میں. تو زن ہمراہان سوست ناصر دلم گریفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. تو جب میں بلی ہوتا تھا تو اسی عرصے کی بات ہے کہ ابو نے یہ نظم پڑھائی تھی. تو میں بھی اسکول جاتا تھا تو میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ زن ہمراہان سوست ناصر دلم گریفت. تو لیکن آہستہ آہستہ یہی سبق ملا کہ شیر خدا و رستم دستانم آرزوست کو بدل کے یہ سمجھنا ہے کہ خود ہی انسان سیمرغ ہوتا ہے اپنی کہانی میں. تو اپنی محنت کے تحت کچھ بننا ہے تو وہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ممکن ہے. کمال ہے بھائی، میں تو اب سوائے حیران ہونے کے اور کچھ کر ہی نہیں پا رہا. اچھا، ایک بات بس اور بتا دیے کہ مستقبل کے بارے میں کیا عزائم ہیں؟ مستقبل میں میں چاہتا ہوں کہ معاشی نظام کو آن اے ویری ڈیپر تھیوریٹیکل لیول سمجھوں، اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلامک فائنینس کو سمجھ کے اسے ماڈرن سسٹم کے ساتھ کیسے اس کا انٹریکشن ہو سکتا ہے پاسبل، یہ دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ کئی چیزیں ہیں ایسے آج کی اکانومی کے اندر جو بہت وہ ڈیریویشنز ہیں، تو ان کی نئی تھیوریز کیا ہوں گی اور ان کا شرعیہ کمپیٹیبلٹی کہاں تک ہو سکتی ہے. تو ایک یہ میری دلچسپی ہے جس پہ انشاءاللہ غور کروں گا. بہت عمدہ، بہت عمدہ جناب. اب آپ نے خود ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کیا فلو ہے گفتگو میں، کیسی سہولت سے پیچیدہ باتوں کو کہنے والا وصف ہے ان میں. بس اللہ ان کو حاسدوں سے بھی بچائے، اللہ ان کو دعا گو لوگوں کی صحبت میں رکھے.